لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ربیع الاول کا آج دوسرا جمعہ ہے اور 8 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ اس کو بنایا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کی پیدائش بھی ربیع الاول میں، اور میرے آقا کا وصال بھی، دنیا سے پردہ فرمانا بھی ربیع الاول میں ہے۔ پیدائش کے بارے میں تو تاریخیں مختلف طرح کی ملتی ہیں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ چنانچہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے 8 کو ترجیح دی ہے، اب ان کے فتاوی جات میں یہ بات موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس میں اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے، دنیا سے پردہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات، اچھی خصلتیں، اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ اخلاق، رویہ، پیار اور محبت، یہ چیزیں ایسی تھی کہ ہر بندہ آپ سے محبت کرنے والا تھا۔ بلکہ دور جاہلیت میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات جن کا تعلق قبل از نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے گزرتے تو درخت ہیں وہ بھی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے، اور پہاڑوں اور پتھروں کے پاس سے گزرتے اور وہ بھی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے۔ اس طرح کی باتیں میرے بھائیوں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 40 سالہ زندگی ہے نا، اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے، طبیعت اچھی، مزاج اچھا، اور لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت وغیرہ، ویسے بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق عظیم کے مالک تھے۔ یعنی اللہ نے خود فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر میں اور آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں نا، تو ہم اس کے بارے میں بسا اوقات مبالغہ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ بندہ اس معیار کا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم الفاظ میں اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بیان فرماتے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی ہی بات ہوتی ہے۔ اس میں ایسی بات نہیں کہ اللہ پروردگار نے ایک چیز کو بڑھا کر بیان کر دیا، یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اور اچھے اخلاق اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی اچھی تھی، مزاج بڑا اچھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑتا وہ قریب تر ہو جاتا۔ یہی وہ راز ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس سے پچھلے زمانے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اور صفات و خوبیاں دیکھ چکی تھی۔ سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
میرے آقا کی گود میں پرورش میں رہتے تھے، بچوں میں سے سب سے پہلے انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور میرے آقا کے دوستوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے ساتھ ان کا بڑا تعلق، محبت، یارانہ، چنانچہ سب سے پہلے بڑوں میں سے ابو بکر صدیق نے ایمان کو قبول کیا، اور اسی طرح غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو قبول کیا۔ یہ میرے آقا کے قریب رہتے تھے، گویا کہ میرے آقا کے قریب رہنے والے جو افراد تھے، عورتوں میں سے اماں خدیجہ، بڑوں میں سے ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سے حضرت علی، اور اسی طرح غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، میرے آقا کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھے کہ جب میرے آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، پہلے بھی قریب تھے، کلمہ پڑھ کر قریب تر ہو گئے، میرے آقا کے اور مقرب بن گئے۔ تو یہ میرے آقا کے اخلاق تھے نا۔ چنانچہ 40 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اچھی عادات اور اچھی صفات، یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں میرے بھائیوں۔ باقی اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بڑا خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور جمال عطا فرمایا تھا۔ یہ ساری چیزیں 40 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے رہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کے سامنے رکھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید کا پیغام کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا پیغام اپنی رسالت کا رکھا، دوسرا پیغام کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا پیغام میرے آقا کا یہ تھا۔ جب میرے آقا نے یہ پیغام دیا نا میرے بھائیوں، اب پھر اس کے بعد اب وہی لوگ جو میرے آقا سے محبت کرنے والے اور میرے آقا کے لیے قربانی دینے والے، آقا کی پیدائش کے اوپر ابو لہب نے کیا کیا؟ اپنی باندی کو آزاد کیا نا، خوشی میں آ کر۔ لیکن جب میرے آقا نے انہی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ ان کے سامنے رکھا، اب یہی لوگ مخالف بن گئے، چونکہ پہلی زندگی میرے آقا کی جو 40 سال سے پہلے والی ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عملی طور پر کسی نیکی کی، کسی کام کے کرنے کی، نہ کرنے کی دعوت تو موجود نہیں ہے نا، کیونکہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی۔ البتہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اب توحید کا پیغام بھی مل رہا ہے، شرک کو چھوڑنا ہوگا، اور رسالت کا پیغام بھی ہے، قرآن کی حقانیت کے بھی ہے، اور قیامت کا بھی ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر کچھ وقت گزارنا، میدان محشر، پھر اللہ کے سامنے پیشی وغیرہ، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد آگے نماز کا حکم بھی آ گیا، پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، روزوں کا حکم آ گیا، حج کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، عیدوں کا حکم آیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے احکامات یاد رکھیں 40 سال کی عمر کے بعد اترنا شروع ہوئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت قاری طیب سے رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کے 2 پیدائشیں ہیں، اپنے محبت کے انداز میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب میرے آقا پہلی دفعہ پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر، آمنہ کے بطن مبارک سے، اس وقت آپ کی حیثیت تھی محمد بن عبداللہ کی، کہ آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے۔ اور دوسری پیدائش فرمایا کہ وہ 40 سال کی عمر جب مکمل ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محمد الرسول اللہ کی تھی، کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا منصب اور مقام عطا فرمایا اور خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اب یہ جو میرے آقا کی 40 سال کی بعد والی زندگی ہے، قرآن اس کو یوں بیان کر رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وہ 40 سال کے بعد والی زندگی نمونہ ہے نا، 40 سال سے پہلے والی ابھی تک میرے بھائیوں میرے آقا کو نبوت تو نہیں ملی، احکامات تو نازل نہیں ہوئے، لیکن میرے آقا کی طبیعت، فطرت اللہ نے سلیمہ اچھی بنائی تھی۔ چنانچہ اب یہ 40 سال کے بعد احکامات مل رہے ہیں،
اب یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور یہ غلط کام ہے اس کو چھوڑنا ہے، اور یہ اچھا کام ہے اس کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں 40 سال کے بعد آ رہی ہیں۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے یہ توحید کا پیغام رکھا، مسائل تو اب بنے ہیں نا، پہلے صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور میرے آقا کے اخلاق سے بھی متاثر ہیں۔ اب یہاں آ کر وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان لوگوں نے بیکاٹ بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب پہاڑ کے اندر چھپ کر میرے آقا نے گزارا نہیں۔ ان لوگوں نے پھر یہاں تک مخالفت کی۔ تو میرے بھائیو، یہ میرے آقا کی جو نبوت ملنے کے بعد زندگی ہے، یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ نمونے کا کیا مطلب؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین نمونہ ہے۔ نمونے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے درزی سے ہم لوگ کپڑا سلواتے ہیں نا، سوٹ سلایا نا، تو ہم اس کو ایک سوٹ سلا ہوا دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پاس نمونہ ہے، اور یہ آپ کا ناپ ہے، اور آپ اسی کے مطابق سوٹ تیار کریں گے۔ چنانچہ اگر وہ اس کے مطابق تیار کرے گا بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے اندر گڑبڑ کرے گا میرے بھائیو، پھر تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو وہ سوٹ بھی اس کے منہ پہ ماریں گے اور الٹا جرمانے کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ دیکھو کہ میرے آقا نے نماز کیسے پڑھی ہے، میرے آقا نے مخالفوں کے ساتھ کس رویے اور سلوک سے پیش آئے، میرے آقا نے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت والی زندگی کس طرح گزاری ہے، اور میرے آقا نے حج کیسے فرمایا، میرے آقا نے عمرہ کیسے فرمایا، اور میرے آقا نے جہاد کیسے کیا، اور جہاد کے اندر میرے آقا کا طریقہ کیا تھا کافروں کے ساتھ، اور اسی طرح میرے آقا نے پھر اس کے بعد زکوٰۃ کیسے ادا کی، زکوٰۃ کی ترتیب کیا بنی ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھے ہیں، اور تہجد کا کیسے اہتمام فرمایا، اشراق، چاشت، اوابین۔ اب یہ سارے احکامات آ رہے ہیں، اور ان کا تعلق میرے بھائیوں 40 سال کی عمر کے بعد کے ساتھ ہے۔ اب یہ زندگی میرے آقا کی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے میرے آقا نے اپنی بیویوں سے بحیثیت شوہر، میرے آقا کا ان کے ساتھ رویہ کیا تھا، سلوک کیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک کیا، اور بحیثیت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سربراہ ہونے کے گھر کے اندر رویہ اور سلوک کیا تھا میرے آقا کا۔ یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کی پیدائش ربیع الاول میں ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کو بیان کرنا، میرے آقا کا صرف یہ نہیں کہ میرے آقا کی عظمت کو بیان کرنا، شان کو بیان کرنا، وہ چیزیں جن کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے اور جن کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، یاد رکھیں ان کو بیان کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں تک ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روض پاک میں جہاں دفن ہے، قبر مبارک میں میرے آقا کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کی شان فرمایا بیت اللہ کیا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کیا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، اور حج کرنے کے بعد میرے آقا نے بال کٹوائے، اور پھر جب وہ بال کٹوائے تو صحابہ کرام نے ان کو پھر نیچے نہیں ڈالنے دیا، بلکہ صحابہ کرام نے بطور تبرک کے، بطور برکت کے ان کو آپس کے اندر تقسیم کیا، اور آپس کے اندر تقسیم کر کے بطور برکت کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اگر ایسا بھی ہوا کہ جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میرے آقا کا منہ مبارک جس کے پاس ہے، اگر گھر کے اندر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ منہ مبارک پانی کے اندر ڈال کر، اب اس پانی کے اندر میرے آقا کے بال مبارک برکت آ گئی اور وہ مریض کو پلاتے، اللہ پروردگار اس منہ مبارک کی برکت سے مریض کو اللہ صحت عطا فرماتے۔ یعنی پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا کہ
جن چیزوں کی نسبت ہے اور جن چیزوں کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا تھا حضرت مولانا طارق جمیل سے دامت برکاتہم العالیہ جب بیان کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے بھی نام لیتے تھے۔ گھوڑوں کے نام یہ تھے، اونٹنیوں کے نام یہ تھے، بکریوں کے نام یہ تھے، یعنی ایک ایک چیز کا نام لے کر بیان کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے کرتے تھے کہ دیکھیں عام جانوروں کو تو ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ عام جانور نہیں ہیں، ان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو چکی ہے، اس لیے ان کو بیان کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مہینے کے اندر پیدائش ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ، میرے بھائیوں ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو صرف اتنا سمجھ لیا کہ یہ ایک خوشی کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے، میرے آقا کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہے، اور میرے آقا کی وفات بھی یاد رکھیں ربیع الاول کے مہینہ میں ہے۔ اب یہ پیدائش جو ہے، پیدائش پر خوشی تو ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جتنی نعمتیں ملی ہیں، ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پروردگار نے بیوی بچے دیے، اللہ نے گھر مکان دیا، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے روزگار دیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ پروردگار نے میرے بھائی جن کے صدقے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر ان کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، اور ان کی پیدائش کے اوپر خوشی۔ لیکن ہمیں گلہ اس بات سے ہے کہ صرف پیدائش کے موقع پر ایک رواجی خوشی کا اظہار کر لینا، اور وہ اس کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ بات کی باتیں ہیں کہ کچھ لوگ وہ گلیاں سجاتے ہیں، کچھ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، کچھ لوگ وہ پہاڑیاں بناتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں۔ میرے آقا کی پیدائش کے موقع پر خوشی کے اندر آ کر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ آئیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کو خوشی تھی یا نہیں تھی۔ ان کو خوشی تھی، لیکن یاد رکھیں میرے آقا کی پیدائش 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، نبوت ملنے کے بعد میرے آقا نے 23 سال کا عرصہ صحابہ کرام میں گزارا، 23 سال کا عرصہ، اور کسی ایک موقع پر ربیع الاول کے اندر کوئی خاص میرے آقا نے ترتیب بیان کی ہو، یا میرے آقا نے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے 2.25 سال خلافت کا زمانہ گزارا ہے، حضرت عمر فاروق نے 10 سال گزارا ہے، حضرت عثمان غنی نے 12 سال گزارا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 5.5 سال خلافت کا زمانہ گزارا ہے، اور 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارے۔ میرے بھائیوں اب یہ جو خلفائے راشدین صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق اور دیوانے اور محبت والے تھے کہ میرے آقا نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، داڑھی میں سفید بال کتنے تھے؟ 16 یا 17 کے الفاظ حدیث پاک کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو میرے بھائی اتنی محبت کرنے والے کیا ربیع الاول کے اندر انہوں نے کوئی خاص ترتیب بنائی تھی؟ کوئی اس طرح کا طریقہ انہوں نے اپنایا تھا؟ ہاں، ان کے سامنے ایک بات تھی میرے آقا کی، کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کہ آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، اور آقا نے ہمارے سامنے تعلیمات رکھی ہیں، اور ان تعلیمات کو اپنایا اور عمل کر کے دکھایا، اور وہ زندگی کے اندر اس طرح اپنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے گئے قریش مکہ کے پاس۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ سرداروں کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے، اور آپ کی چادر ٹخنوں سے اوپر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، چنانچہ چچا صاحب کہنے لگے کہ چادر ٹخنوں سے نیچے کر لیں، اور یہاں یہ لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ویلیو نہیں دیں گے، سردار جو ہیں قریش مکہ کے، پتہ نہیں پھر مذاکرات نہ کریں، کوئی اہمیت نہ دیں، مذاکرات میں کامیابی نہ ملے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، وہ لوگ مذاکرات کریں یا نہ کریں، مذاکرات میں کامیابی ملے نہ ملے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس حالت میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب صحابہ کرام نے اس چیز کو، خوشی کو اپنایا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا نا، ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، اور اس نوجوان کی وہ چادر ٹخنوں سے نیچے ہے، ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کیفیت کوئی بے ہوشی والی ہے۔ اس حالت کے اندر بھی اس نوجوان سے فرمایا، بیٹا یہ چادر ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ اب یہ دیکھیں نا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور تعلیمات کو اور سنتوں کو اپنایا، اور یہی ان کی خوشی تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے اس طرح اپنایا، ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر جا رہے تھے، اور ایک جگہ سے مکہ المکرمہ کی طرف راستے کے اندر جیسے کوئی درخت ہو، اور پھر کیا کریں، اپنے سر کو جھکایا اور پھر اوپر کو کیا، تو غلام نے کہا، نافع نے، کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میرے آقا یہاں سے گزرے، اور ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی یہاں راستے پہ جھکی ہوئی تھی، میرے آقا نے یہاں سے گزرتے وقت اونٹ پہ سوار تھے اور سر نیچے جھکایا، اب نہ درخت رہا نہ ٹہنی رہی، لیکن میں نے آقا کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ صحابہ کرام کے حالات و واقعات تو دیکھیں، جس وقت کسریٰ کے پاس پہنچتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی رسول ہیں، اور عام سادے سے کپڑے اور گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، اور کسریٰ نے اس طرح کیا کہ اپنا روب بٹھانے کے لیے قالین ان کے راستے پر بچھا دیے نا، اور پھر قالین بھی بچھا دیے، اور سیڈوں کے اوپر وہ کہہ لیں کہ پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں کے اندر ہیرے جواہرات وغیرہ، تاکہ ان کے اوپر میرا روب چھا جائے۔ یہ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر، اور آپ گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں، سادہ کپڑے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھ کے اندر جو سوٹی وغیرہ ہے اس طرح کے قالینوں کے اوپر اس طرح بھی مارتے ہیں، اور قریب جو کیا کر رہے ہیں، اپنا پراتے وغیرہ جس میں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، کبھی اس کو مارا، وہ ایک طرف ہیرے اور جواہرات پھینک دیے، کبھی ادھر مارا۔ اسی ترتیب سے کسریٰ کے جو آگے اپنا کرندے تھے، عملہ بڑا حیران کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جی مہربانی کرو، ان کو بتا دیا اپنے عمل سے، ہمارے ہاں تمہاری دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو اور طاقت نہیں ہے، اصل میں طاقت ایمان کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ چنانچہ جب کسریٰ سے ملاقات کے لیے آگے جانے لگے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ جی بادشاہ سے ملنا ہے، یہ جبے وغیرہ، تمہارے لباس پرانے ہیں، سادے سے ہیں، یہ جبے وغیرہ پہن لو تاکہ ہمارے بادشاہ کے آداب کے مطابق تمہاری حیت بن جائے۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہم اسی لباس کے اندر جائیں گے، سادگی بھی تو ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا البزازۃ من الایمان۔ حضرت عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو 17 ٹاکیاں آپ کے کرتے کے اوپر لگی تھی نا، اصل کے اندر طاقت تو اندر کی ہے نا، تو فرمایا کہ ہم یہ تمہارا جبہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں لیے۔ اور تلواریں وہ ٹوٹی پھوٹی، حضرت ربیع کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ کپڑا اوپر سے ہٹا نا تو تلوار کے اندر دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کسریٰ کا آگے کرندہ کہنے لگا، درباری کہنے لگا کہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے کیا تم ایران کو فتح کرو گے؟ حضرت ربیع نے کہا کہ تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ تمہارے پاس اگر بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی تھی اس زمانے میں، تلوار کے وار سے بچاؤ کے لیے کوئی مضبوط ڈھال لوہے کی بنی ہوئی ہے وہ لے کر آ، شاہی خزانے سے جو مضبوط قسم کی ڈھال تھی سب سے زیادہ وہ لے کر آئے، اور اس نے وہ پکڑی، قیصر اپنا کسریٰ کے کرندے نے، حضرت ربیع نے اللہ کا نام لے کر تلوار چلائی
اور اس ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بڑا حیران، اور اگر اندر جا کر کسریٰ کو کہا کہ یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، تلواریں تو ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن وہ اعلیٰ تلواروں سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں۔ جب آگے پہنچے تو کسریٰ کے لیے کرسی اور ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یوں کھڑے رہے بادشاہ کے سامنے۔ اس زمانے میں یہ ترتیب اور طریقہ تھا۔ حضرت ربیع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یا تو سب کے لیے کرسیاں ہوں، برابر بیٹھ کر مذاکرات کریں، یا پھر بادشاہ جو ہے کسریٰ، اس کی کرسی بیٹھا دی جائے، جیسے ہم کھڑے یہ بھی ہمارے سامنے کھڑا رہے۔ چنانچہ یہ بات اس کو ناگوار گزری۔ اس نے اپنے کرندوں کو کہا، کسریٰ نے، کہ ٹوکرے میں مٹی ڈال کر اس کو دے دو، اس زمانے سروں کے اوپر رکھ کے بھیج دو۔ اس زمانے میں یہ اشارہ تھا کہ تم ہمارے ہاں ذلیل ہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور جس وقت انہوں نے وہ مٹی والے ٹوکرے سر پہ رکھے جانے لگے تو اس وقت ایک بات کہی، دروازے سے جب نکل رہے تھے باہر، کہ کسریٰ آپ نے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دیا ہے، گویا کہ آپ نے ایران ملک ہی ہمیں دے دیا ہے نا۔ جب یہ بات کہی، ایرانی لوگ بڑے توام پرست تھے، انہوں نے کہا بادشاہ کو تو وہ تو ایسے کہہ کے گئے ہیں، جلدی بندے بھیجو مٹی واپس لے آؤ۔ لیکن وہ تو پہلے جا چکے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند واقعات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی ربیع الاول کی جو خوشیاں ہوتی ہیں مروجہ، ان کی بجائے میرے آقا کی تعلیمات کو اپنایا۔ اور پھر یہ تعلیمات جس وقت اپنائی، آپ کتاب میں پڑھیں، آپ کو ایک نہیں 20 موقعوں پر صحابہ کرام تبلیغ کے لیے نہیں گئے، تجارت کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کے تجارت کے معاملات ایسے صاف ستھرے تھے کہ کافروں نے ان کے معاملات کی صفائی کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ربیع الاول کا پیغام ہمیں یہ دیتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ہم اس خوشی کو اپنائیں، یعنی آقا کی تعلیمات کو اپنے اندر اپنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا میرے بھائیو؟ یہ باتیں میں تنقید کی نیت سے نہیں کہہ رہا، نہ ہی میرا ایسا مزاج ہے، لیکن حقائق کی روشنی میں ذرا غور کر کے تو دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اچھا یہ جو اپنا پروگرام شروع ہوئے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ اگر صحابہ کرام اس وقت میرے بھائی خلفائے راشدین کا زمانہ کہ آقا کی پیدائش 8 ہے، 9 ہے، 12 ہے، اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے نا، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے آقا کی تعلیمات کو اپنایا، اور تقریباً 6 صدیاں گزرنے کے بعد ابو سعید ظفر اور ابو الخطاب بن دہیہ یہ بادشاہ تھے مسلمان، انہوں نے کہا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو انہوں نے 12 ربیع الاول کی تاریخ متعین کی، اور پھر اس میں علماء اور صلحاء کو جمع کرتے، اور اس کے اندر کچھ بیان وغیرہ ہوتا، واعظ و نصیحت ہوتی، اور اسی طرح چوتھا کام کیا کرتے کہ کچھ خیرات وغیرہ کر دی، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا۔ یہ ابتدا ہے، اور 6 صدیاں بعد ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دین کا حکم ہوتا تو پہلے کیوں نہیں چلا؟ 6 صدیاں بعد یہ عمل شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسائیوں کا 25 دسمبر ہے نا۔ ابتدا میں کیا ہوا کہ 25 دسمبر کو کیا کرتے کہ پادری کو بلا لیتے، کوئی واعظ و نصیحت ہو جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے۔ اب اس طرح ہے کہ یہ تو خشک موضوع ہے، اب اس کے اندر وہ نوجوان نہیں آتے، یہ وہ تھوڑا سا کیا کر لیں، موسیقی کو ملا لیں، گانے کو ملا لیں، شراب کو ملا لیں، چلتے چلاتے آج پوری دنیا میں 25 دسمبر کو جتنی عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے اور جتنی شراب نوشی ہوتی ہے، شاید اس کے علاوہ آپ کو اسی مثال ہی نظر نہ آئے۔ ابتدا کیسے، انتہا کیسے؟ میرے بھائیو، ابتدا تو میرے آقا کی یہ 6 صدیاں بعد ہو رہی ہے، 600 سال گزرنے کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد آگے چلتے چلاتے کراچی میں، اور بلکہ اب تو پورے ملک کے اندر روضہ پاک کی تشبیہ بنائی جاتی ہے، ماڈل بنایا جاتا ہے، جس سے رافضی لوگ وہ کیا بناتے ہیں، تعزیہ وغیرہ اس طرح بناتے ہیں، اور پھر اس کو چومنا، اس کے ارد بیت اللہ کا ماڈل بنا کر ارد گرد گھومنا، دعائیں مانگنا،
یہ کہاں سے شریعت کا حکم ہے؟ اور پھر اس سے ہٹ کر کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یقین کر لیں میں دعوت اسلامی کے بعد علماء کرام کو سن رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا، وہ چیخ چیخ کر اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اب پہاڑیاں بن رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور پھر مرد اور عورتیں نکل رہے ہیں سیر کے لیے وہاں دیکھنے کے لیے، اور عورتیں اور مرد آپس کے اندر اختلاط ہے، عورتیں مردوں سے مس کر رہی ہیں، مرد عورتوں سے مس کر رہے ہیں۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہے؟ اب تو اپنوں کے بھی نے کہنا شروع کر دیا میرے بھائیو، بلکہ اس سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر کہ پھر عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ کچھ اپنا اشعار وغیرہ اور جھومر وغیرہ ڈانس وغیرہ کچھ مردوں کے آ چکے ہیں، جلوس کے آگے گئے، اور اس میں موسیقی بھی آ گئی اور اس کے اندر ساز وغیرہ بھی آ گیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں؟ میرے آقا ایک موقع پر گزر رہے تھے اور بانسری کی آواز آ رہی تھی، میرے آقا نے انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی اور عبداللہ ابن عمر سے پوچھا دور جا کر کہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ پھر میرے آقا نے انگلیاں نکالی ہیں کانوں سے۔ میرے بھائیو، میرے آقا کی تعلیمات تو یہ ہیں، یعنی آقا کا نام لینا اور آقا کی تعلیمات کے خلاف۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کے اندر گلی کو سجا رہے ہیں، نمازیں ہماری جا رہی ہیں، جمعہ ہمارا جا رہا ہے، اور لاؤڈ اسپیکر اس طرح کا استعمال کریں گے کہ بیچارے کوئی مریض ہے تو ان کے بیچارے آرام کیا ہو جائے، خراب ہو جائے، اور بچے ہیں تو ان کا سکون خراب ہو جائے، نیند خراب ہو جائے۔ شریعتوں میں اس بات کو حکم نہیں دیتی۔ میرے آقا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہیں، اگر وہاں سے بھی اٹھتے ہیں تہجد کے لیے آہستہ، اور جوتا پہنتے ہیں آہستہ، دروازہ کھولتے ہیں آہستہ، تاکہ میری بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیو، ربیع الاول کے یہ تنقید کی بات نہیں ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ یہ جو ہم نے 12 ربیع الاول کے نام پر جو کام ہم کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، آپ اپنے علماء سے جو سلجھے ہوئے علمی ہیں، بے شک وہ بریلوی مکتب فکر کے ہیں، اہل حدیث حضرات وہ تو پہلے سے نہیں مانتے، دیوبند کی بھی یہ تعلیمات ہے، بریلوی مکتب فکر کے معتدل علماء سے پوچھا جائے کہ کیا تم یہ جو 12 ربیع الاول کے نام پر ہو رہا ہے کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ وہ تو بیچارے چیخ رہے ہیں، اور آگے یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری عوام ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان رواجی باتوں کو چھوڑیں، آئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا مطلب یہ ہے کہ میں آقا کی تعلیمات پر عمل کروں گا، میں آقا کی زندگی بہترین نمونہ ہے، میں اس کو اپنانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔